راجستھان نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں. یہ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آئیے بیان سنتے ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے. آئیے دوستو بیان سنتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے. میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے. اے سنیو، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے. سلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے. مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت. راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر. میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے. لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حق کہو ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں. ہاں، حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے. اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں. ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا. تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے. آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے. دعوت پیش کی اسلام کی اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا. جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد. تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. یہ اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا. الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے. میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا
سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیز وہ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی. دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے. میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر. ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ، یہ بکواس کرنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا. یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی. لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں، اب رب تبارک و تعالیٰ حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی. مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں، دفاع کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے. میرے عزیزو یہی تو شان مصطفیٰ ہے. ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور معاذ اللہ رب العالمین خدائی کے درجے پر پہنچانے کی باتیں کی جاتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے کہہ دینا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب بات یہاں بھی آتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے. یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی. بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں. اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج
اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی, بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی, وارث کون بنے گا. یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو. یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی. اور سب سے بڑی بات, ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے, ابتر ہے. ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی, جس کی نسل ختم ہو گئی. ابتر لفظ, اقطع لفظ. اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے, توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ بیٹے تو سب ختم ہو گئے, اب کوئی بیٹا نہیں, نسل کہاں سے چلے گی, نسل کٹ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے, اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا, اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا, بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے, آپ اقطع ہیں, ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب, ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. آپ اپنے رب کی عبادت کریں, قربانی کریں. آپ کی نسل کٹی نہیں, آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا, ان شانئک, اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے, یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اب سنیے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا, گستاخی کرنے والا, جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی, ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے, ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں, اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی. آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے, کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا, اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی, اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی, یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے, اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا, وہ خود مٹا, اس کی اولاد نہیں رہی. لیکن آؤ, میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی, انا اعطیناک الکوثر, اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں, جے پور راجستھان نہیں, بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں, سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے, جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی, حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے, وہ خود کٹ گئے, مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے, کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں, حضور کی جو نسل ہے آج, اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں, ان کے نسب محفوظ ہیں, اور ان کی آل و اولاد, ان کے خاندان, ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں, وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں, اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے, اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی, یہ شان مصطفیٰ ہے. جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا. اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری, کبھی سورہ لہب اتاری, کبھی سورہ کوثر اتاری. اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے. کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں, کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی, لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوثر عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے, یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے. کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور عربی میں وسعت بہت ہے.
ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب کوثر کیا چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے, سفید کا اپوزٹ بلیک ہے, کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے. تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے, مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے, ایک طرف 10 روپے ہے, یہ قلیل ہے. 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں, 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے. وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر, اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں, 3 باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا دیا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ, بہائم الگ, سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ, جنات کی بے انتہا تعداد الگ, یاجوج ماجوج کی کثرت الگ, آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ, ملائکہ, فرشتے, یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے, ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی, یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے, یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے, یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے, اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے, اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا, اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا, اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے, اور حسن یوسف ید بیضا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر آخر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا, وہ اللہ کے صفی ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے, یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے. کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی, اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی.
हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह के खिताब से सरफराज हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नजाबत आपको दी गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने नजी भी बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खलील हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया। जो उन नबियों को सिफात दी गई वो तमाम तर सिफात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक में अता की गई। वो तमाम खूबियां जो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया को दी वो हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अब चंद मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम। इनके वाक़यात अक्सर सुनाए जाते हैं और सुनते भी हैं आप। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक बात मैं अर्ज करता हूँ। आप कोहे तूर पर जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे खुले आंखों देखना चाहता हूँ। कुरान पाक में है, रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो रब ताला ने फिर किस अंदाज में बुलाया, फखलअना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ए मूसा अपनी चप्पलें उतार दें, अपने नालैन उतार दें और कोहे तूर पर आए। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ी का नाम है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चढ़ते हैं वहां पर हुक्म क्या होता है, करीब मौजूद एक दूसरी पहाड़ी पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर आप देखते रहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त पर देखते रहे। रब ताला ने अपनी ज़ाते मुबारका की तजल्लियात में से सुई के नाके से भी कम हल्की तजल्ली उस दरख्त पर नाजिल फरमाई। और रिवायात ये बताती हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके गिर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गश खा करके गिर गए और पूरा पहाड़ जल करके राख हुआ। आज भी वो पहाड़ जला हुआ मौजूद है, हमने देखा है। और उस दरख्त का साया हर पत्थर पर पड़ गया। पत्थर को 100 टुकड़े करें तब भी उस दरख्त का साया उस पत्थर पर आज भी नजर आता है। ये था सुई के नाके के बराबर हल्की तजल्ली जो रब्बे जुल जलाल ने कोहे तूर पर नाजिल फरमाई। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप नालैन उतार करके आए और फिर बहुत हल्की तजल्ली दिखाई गई। इतना ही देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले आंखों से नहीं देखे, अभी पलक झपकते हुए ही आपने देखा था और हालत ये हो गई। अब सुनिए, वापस मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जब आप अपनी कौम के पास आते हैं, फरमाया गया अगर कोई आंखों में आंखें डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को देख लेता तो उसकी आंखें चली जाती थी। आंखों में इतना नूर था, इतना जलाल था। और फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों की तासीर और दूरबीनी का आलम यह था कि निहायत ही सख्त तरीन रात, काले अंधेरे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर अगर रात के वक्त किसी काले पत्थर पर काली चींटी रेंग रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम उसे आसानी से देख लिया करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर रात के वक्त पत्थर पर रेंगने वाली काली चींटी को देख लिया करते थे। ये किस बात का कमाल था, कोहे तूर पर जो हल्की सी तजल्ली आपने देखी थी, ये शान मूसा है। अब आओ 26 रजब की वो तारीख याद करो जब शबे मेराज होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया जाता है। किस शान से? जिब्राइल को उतारा गया और हुक्म दिया गया, ऐ जिब्राइल जाओ अपनी पेशानी को मुस्तफ़ा के ठंडे मुस्तफ़ा के तलवों से लगाओ। और उनकी पेशानी की ठंडक पाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फिर कहा गया, या रसूल अल्लाह, आसमानों पर आपको बुलाया जा रहा है और रब्बे जुल जलाल आपको अपने कुर्ब की मंजिलें अता करता है। हजरत जिब्राइल के साथ मेरे मुस्तफ़ा की शान से गए, इस तरह से नहीं कि आपको चप्पल उतारने का हुक्म आया हो, आपसे कहा गया हो कि नालैन उतारें, बल्कि यूं हुक्म हुआ कि आपके लिए बुराक सवारी भी भेजी गई और फिर उस पर बिठाया भी गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में पहले ले जाया गया, जमजम से आपके सीने मुबारका को धोया गया, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर लाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे। तो जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए 1,24,000 कम बेश अंबिया वहां सफों में मौजूद थे। सबने मेरे आका का इस्तकबाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीधे मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले गए और अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। वो जो नमाज थी वो अल्लाह बेहतर जाने। मेरे अजीजों,
नमाज के बाद हर नबी ने आपकी शान में कसीदा पढ़ा, मेरे आका की तारीफ बयान की, और यहाँ होने के बाद आसमानों का सफर किया, सातवां आसमान देखे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख सबके नजारे किए, और उसके बाद वो मकाम भी आया जहां जिब्राइल भी आगे जाने से मना करने लगे, अब मेरा मकाम नहीं है, आप जाएं मेरे मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां का भी सफर तय करते हुए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इतना करीब हुए कि कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 तीरों से भी कम का फासला रह गया था, 2 हाथ से भी कम का फासला रह गया था रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, पूछो रसूल पाक ने किस शान से देखा, अपने माथे की आंखों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नारे तकबीर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह को हाजिरी दी और ज़ात इलाही को देखा, इस अंदाज से देखा कि कुरान कहता मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना आपकी पलक झपकी, ना आपने आंख बंद किया, बल्कि ज़ात इलाही को पूरे माथे की आंखों से भी देखा, और जितना देखा वो अल्लाह बेहतर जाने, मेरे मुस्तफ़ा जाने। वापस जब तशरीफ लाए, एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा मेराज के वाक़े में। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी, जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल यह था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नजारा करना, और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी ही बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी, और कायनात का वक्त इतना ही रहा, कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे।
इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था। आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में। मिल रहा था बयान सुनकर। अगर आप लोगों को बयान अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।